بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ چیک ڈس آنر کیس میں ملزم کی ضمانت کو کیوں خارج کر دیا جاتا ہے یا کیوں خارج ہوتی ہے۔ تو کافی سارے لوگوں کے ذہن میں کنفیوژن ہوتی ہے، یا لوگ پلے لیتے ہیں اگر چیک جاری بھی انہوں نے کر دیا ہو، کسی پہ رقم کی ادائیگی کے لیے بھی کیا ہو، لیکن بعد میں پلے لیا جاتا ہے کہ یہ ایک گارنٹی کا جو چیک تھا، لیکن چونکہ گارنٹی کا اس پلے کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کوئی ایویڈنس نہیں ہوتی، نہ ہی چیک پر لکھا گیا ہوتا ہے کہ یہ گارنٹی کا چیک ہے، تو کورٹ اس جو کلیم کو، اس پلے کو وزن نہیں دیتی اور ملزم کی ضمانت کو خارج کر دیتی ہے۔ کافی سارے پوائنٹس یہاں پر میں نے لکھ لیے ہیں، ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر میں اگر کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کرتا ہوں آپ تک برحق پہنچ سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے تو گیون نمبر پر واٹس ایپ کیا جا سکتا ہے۔ کافی ساری ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں چیک ڈس آنر سے ریلیٹڈ، آپ ان کو بھی براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ wasikanvc.com ہماری ویب سائٹ ہے، اس پر آپ کو چیک ڈس آنر کی اپلیکیشن بھی ملے گی۔ اگر آپ نے دعویٰ فائل کرنا ہے اس اماؤنٹ کی ریکوری کا جو چیک پر مینشن ہے، تو وہ کیسے دعویٰ فائل کیا جاتا ہے، وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں فائل کیا جاتا ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ ملزم کو سزا دلوانے کے لیے FIR درج کروائی جاتی ہے، جبکہ اس جو پیسے دیے گئے ہوتے ہیں ملزم کو، اس کی ریکوری کے لیے جو ہے دعویٰ فائل کیا جاتا ہے وہ 37 کا ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ پروسیس ہیں، الگ الگ ان کے جو ہیں طریقہ کار ہوتے ہیں۔ اب ہم مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے ٹرائل اور ایک ہوتا ہے بیل سٹیج۔ FIR جب درج ہوتی ہے تو FIR درج ہونے کے بعد جو بھی ملزم ہوتا ہے جس پر الزام ہوتا ہے کہ اس نے پیسے دینے ہیں یا چیک اس نے جاری کیا تھا، تو وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ضمانت کے لیے اپلائی کرے۔ تو یہ ضمانت کے اپلائی عموماً اگر پری اریسٹ ہے تو سیشن کورٹ میں اپلائی کیا جاتا ہے، ریئر کیسز میں ہائی کورٹ میں بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر سیشن کورٹ میں اپلائی کرتا ہے وہ بیل کے لیے، تو بیل سٹیج پہ ڈیپر اپریسیشن نہیں ہوتی، سمپل کورٹ ایک تھوڑا سا ریکارڈ کو دیکھتی ہے، ایک ٹینٹیٹیو اسسمنٹ کرتی ہے کہ ہاں ملزم کا واقعی اس کے یہ جرم ثابت ہو جائے گا یا لگتا ہے اس نے جرم کیا ہے، تو اس کی ضمانت خارج کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کافی ساری چیزیں اس چیک کے کیس میں دیکھی جاتی ہیں جن کا ذکر میں آگے کرنے جا رہا ہوں۔ یہ تو ہوگا بیل سٹیج جس میں ٹینٹیٹیو اسسمنٹ ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ٹرائل، جب ایک بالکل بیل ہوگی ہے نہیں ہوئی، اس کا ٹرائل سٹارٹ ہو گیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ ایک ڈیپر اپریسیشن کرتی ہے، گواہان کو طلب کیا جاتا ہے، تفتیشی افسر پیش ہوتا ہے، بہت سے بینک مینیجر پیش ہو سکتا ہے، اور گواہان پہ جرا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کورٹ دیکھتی ہے کہ کیا یہ چیک جاری ہوا، ڈس آنیسٹی سے ہوا، اور کیا یہ ملزم کے خلاف شواہد موجود ہیں، تو اس کو سزا ہو سکتی ہے اور یا پھر اس کو بری کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ٹرائل اور بیل سٹیج۔ تو بیل سٹیج میں عموماً ملزم کی ضمانت خارج ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر یہ چیزیں اس کیس میں موجود ہیں۔ فار ایگزامپل کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ کیا یہ جو چیک جاری کیا گیا ہے یہ ملزم نے ہی جاری کیا ہے۔ اگر یہ تو ایسی بات ہے، پھر دوسرا اس میں پوائنٹ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دستخط ملزم کے ہی تھے، کسی اور کے تو نہیں تھے، یا کسی نے فورجری تو نہیں کی، یا مطلب ملزم نہیں، جو اس کے کمپلیننٹ ہے اس نے تو فورجری نہیں کروائی، ملزم نے دستخط کیے، تو اس کا میچنگ مس میچنگ یہ بھی تھوڑا سا ایک پوائنٹ دیکھا جا سکتا ہے۔ ملزم کے ہی بینک اکاؤنٹ سے جاری ہوا، یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے، کیا ملزم نے اپنے ہی بینک اکاؤنٹ سے جاری کیا یا کسی اور بینک اکاؤنٹ کا چیک تھا۔ تو اس کے بعد ملزم نے ہی کسی رقم کی ادائیگی یا قرض کی واپسی کرنی تھی اور اس وجہ سے چیک جاری کیا، کیونکہ یہ ایک مین پوائنٹ ہے جس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کہ اگر تو چیک کسی نے جاری کیا تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگی۔ ہو سکتا ہے ملزم نے کسی کے پیسے دینے ہوں، کوئی پلاٹ خریدا ہو، گاڑی خریدی ہو، یا کوئی سروسز کسی نے جو ہے وہ اس کو پرووائڈ کی ہوں تو اس کی ادائیگی کرنی ہو، یا کوئی قرض لیا ہو۔ تو بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں جس میں اگر کسی رقم کی ادائیگی کرنی تھی کسی بھی وجوہات کی بنا پر، کیونکہ اس پہ لائبلٹی تھی، تو اگر تو یہ لائبلٹی آن دی ریکارڈ ہو، جو بھی ڈاکومنٹس سامنے موجود ہوں، تو یہ چیزیں ملزم کے خلاف جاتی ہیں جو کہ ضمانت خارج ہونے کا باعث بنتی ہیں۔ اب آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی چیز کورٹ دیکھتی ہے کہ کیا اس میں میلا فائڈی انٹینشن تھی، اس ملزم کی بدنیتی تھی یا نہیں تھی، اور اس کے بعد یہ بھی کورٹ ایک اس کو ویٹ دے سکتی ہے جو تفتیش میں اگر ملزم کو گناہ گار قرار دے دیا جائے۔ تو اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ملزم کی ضمانت خارج ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتی ہیں۔ ہاں کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں
ملزم کی ضمانت بھی ہو جاتی ہے۔ ایکویٹل تو ایک میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، اس میں چانسز تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس میں گواہان کو طلب کرنا اور بہت زیادہ ڈیپلی اس کو دیکھا جاتا ہے، تو اس میں ملزم کے جو ہے وہ بری ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اگر اس نے جرم نہیں کیا۔ اور اس کے بعد آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں باقی دیگر کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں بیل دی جا سکتی ہے۔ میں کچھ کا حوالہ یہاں پہ دے رہا ہوں، جیسے کہ FIR میں ڈیلے ہو گیا، چیک آج ڈس آنر ہوتا ہے اور بہت عرصے بعد کچھ 6 مہینے بعد FIR درج کر جاتی ہے، یا بینک مینیجر آ کے بیان دے دیتا ہے کہ یہ جو چیک پر دستخط ہے یہ ملزم کے نہیں ہیں، یہ مس میچ ہیں اور اس کے اپنے دستخط نہیں ہیں جو ہمارے ریکارڈ میں موجود ہیں، یا ملزم بیان دے دے کہ وہ پیسے دینے کو تیار ہے عدالت میں، یا پھر کمپرومائز ہو جائے، یا تفتیش میں اگر وہ بے گناہ قرار دے دیا جائے تفتیش اس کو کر دے، یا ثبوت نہیں کہ کس مد میں رقم لی گئی تھی۔ کورٹ یہ بھی دیکھتی ہے کہ اس کا جو بیہائنڈ اس کا جو ڈیل چل رہی تھی وہ کیا تھی، پلاٹ کیا تھا، کیوں دیے گئے تھے پیسے، کیا حساب کتاب تھا، تو وہ بھی چیز دیکھ سکتی ہیں۔ کیا یہ گارنٹی چیک، اگر یہ گارنٹی چیک تھا تو وہ بھی ڈیفینیٹلی، عموماً تو گارنٹی چیک FIR نہیں ہونی چاہیے جو دیکھا گیا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ضمانت ہو بھی سکتی ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ضمانت کو خارج کیا جا سکتا ہے۔